بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مدثمین. میں ہوں امجد رزاق اور یہ پاک 10 یوٹیوب چینل سے. مدثمین, آج بورڈ حاضر میں ایک اہم پرسنالٹی جو 20 گریڈ کی اسکیل پہ ریٹائر ہو رہے ہیں, شیخ امجد صاحب, ان سے ہم آج ان سے تھوڑا سا ایک ایکسکلوسیو ان کا انٹرویو لیتے ہیں, جو بورڈ کے میں کیا کیا وہ ریفارم لے کے آئے ہیں, بورڈ کے اندر کیا کیا انہوں نے کاوشیں کی اپنی 33 سال سروس میں, انہوں نے کیا کیا کاوشیں کی بورڈ کے لیے. انہوں نے ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت ساری محنت کی ہے بورڈ کے لیے, اور ان جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں ان سے تھوڑا سا ایکسکلوسیو ایسے لیتے ہیں کہ بھی انہوں نے بورڈ کے لیے جو ریفارم کیے ہیں, جو تبدیلیاں لے کے آئے ہیں, وہ ہم یہ کہا کریں گے. اور نیکسٹ جنریشنس کے لیے جو بورڈ پرووائڈ کر رہا ہے ایجوکیشن سسٹم, اس کے حوالے سے ریفارم میں کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے, جو یہ چاہتے ہوں گے کہ بھی یہ بھی تبدیلیاں میں چاہتا ہوں کہ ہونی چاہیے, تو جو نہیں کر سکے. آج ان سے تھوڑا سا ایک میسج لیتے ہیں بورڈ کے لیے, اور صرف بورڈ کے امپلائز کے لیے اور بورڈ کی تبدیلیوں کے لیے, کیونکہ آج ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا بورڈ کے اندر, تو ان سے ان کی رائے بھی لیتے ہیں کہ آج ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ امجد صاحب کا. شیخ صاحب, آپ کی مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا, آپ نے ایک میسج ریکارڈ کرنے کے لیے آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سر آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آج آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, آج آپ کی کیا فیلنگز ہے. ایک 33 سال آپ نا 33 ایئرز آپ ایک بورڈ سے منسلک رہے, اور آپ کو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ان سے ڈیلی آنا, محبت, لوگوں سے ملنا, تمام ادارے کے حوالے سے چینجز کرنا, اسٹوڈنٹس کے مسائل سے حل کرنا, آپ کنٹرولر بھی رہے ہیں, سیکٹری بھی رہے ہیں, اور چیئرمین شپ کی بھی آپ کے پاس ادھر رہا ہے, اور بھی بہت ساری عہدوں پہ آپ نے یہاں پہ فیض رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھی ایک قیمتی فگر ہے جو بورڈ کے حوالے سے. آج آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے بورڈ کو چھوڑتے ہوئے, کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم سیدنا محمد النبی الامی وعلی وسلم تسلیما. سب سے پہلے تو میں امجد رزاق صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنے احساسات بیان کروں. میں بورڈ میں ایک چھوٹا سا حقیر سا ایک اہلکار ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے تابع اللہ رب العزت کی نعمتوں اور رحمت کے سائے میں نے کوشش کی ہے یہاں اپنے معاملات احسن طریقے سے نبھائے ہیں اور نپٹائے ہیں. اچھا, ایک بات میں جو ہے بڑی ضروری ہے وہ کہوں گا جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے, کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ان کو محنت کو اشوار بنانا چاہیے, ان کو بھرپور طریقے سے محنت کرنی چاہیے, ان کو انفیئر مین سے بچنا چاہیے. بالخصوص یہ جو امپرسونیشن ہے, کسی کی جگہ امتحان دینے کی جو ٹینڈنسی ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے وہ آج کل بہت کم ہو گئی ہے. اچھا, کینڈیڈیٹس کو اس سے بچنا چاہیے. مطلب ہے اس میں ایک تو پی پی سی کی روح سے, ایک جو پنجاب یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا جو ایکٹ ہے, مال پریکٹس آرڈیننس ہے, اس کی روح سے اس کی بڑی سخت ترین سزائیں ہیں, جس میں کینسلیشن آف سرٹیفکیٹس ہے, جس میں قید ہے. لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا بچے بچیاں محنت کو اپنا شعار بنائیں اور محنت کریں, اور انشاءاللہ یقیناً محنت میں خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے گا. سر, آج آپ کو چھوڑتے ہوئے بورڈ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایک نظام فطرت ہے, صاف ظاہر ہے, جس نے سروس میں آنا ہے اسے ریٹائر بھی ہونا ہے. میں الحمدللہ خوش بھی ہوں اور مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے. افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے, یہ میرا ایک ادارہ ہے, میں اس ادارے کا ایک چھوٹا سا اہلکار رہا ہوں, تو یہاں سے ایک میری جو ایفیلیشنز ہیں وہ تو نیچرل ہیں. آپ لوگوں سے, آپ لوگوں کا پیار و محبت, بالخصوص آپ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, مظہر صاحب بیٹھے ہیں, آپ کے جو انچارج ہیں بلال بھٹا صاحب, انہوں نے جب سے یہ ہمارا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہوا ہے, آپ لوگوں نے بڑی محنت کی, شاہ صاحب نے بڑی محنت کی. تو الحمدللہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے, میں نے کوشش کی ہے, میں نے یہاں میں اپنے جو ہے نا بھرپور کوششوں کے ساتھ جو ریفارمز ہو سکتے تھے, کیونکہ ریفارمز کی اپروول ہم نے تو نہیں دینی ہوتی, ہمارے فورمز ہیں, پی بی سی سی ہے, کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. سب سے پہلے تو یہاں اس وقت چیئرمین ماہر بشیر صاحب گواہ ہیں, پریکٹیکل کے حق میں نہیں تھا. ہم نے بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی, اور 2-3 سیشن ایسے چلے جس میں پریکٹیکل ختم ہو گئے تھے اور پروپورشنیٹلی ان کے نمبر تھیوری میں شامل ہو جاتے تھے. میں نے وہ 2-3-4 کیسز نکالے تھے, یعنی ان کو پلیڈ کیا کہ جناب یہ پریکٹیکل ہونا ہی نہیں چاہیے. ایسے کیسز بھی تھے جن کے تھیوری میں بامشکل پاسنگ ریشو تھی, پریکٹیکل میں پورے فل نمبر تھے. ایسے کیسز بھی ہم نے نکالے تھے جن کے تھیوری میں پورے نمبر تھے
پریکٹیکل میں بیچارے فیل ہوتے تھے یا ان کے ایٹ دا بالکل جو 33% ہوتے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ بحال ہو گیا. اچھا دوسرا میں نے ایک دفعہ، شاید یہ بہت پہلے کی بات ہے، کہ ایڈمیشن فارم کے اندر ایک کالم ہوتا تھا فون نمبر کا، اس میں بچیوں کے فون نمبر بھی لکھے ہوتے تھے. یہ بھی اس وقت کے چیئرمین صاحبان الحمدللہ گواہ ہیں. میں نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ میں نے کہا جی جو فونز ہیں، سیل نمبر، آج کل موبائل کا دور ہے، بچے کو نمبر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ سماجی برائیاں پھیلنے کا خطرہ ہے. آپ گارڈین کا، کسٹوڈین کا، فادر کا فون نمبر لکھیں. تیسرا میں نے اللہ کے کرم اور فضل کے تابع ایک بہت اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے تابع ایک اچھی ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو دی تھی. یہ ذکر ہے 98 کا. ایک بچی بیچاری کوئی امپرسونیشن کے کیس میں پکڑی گئی تھی. وہاں یہ ہائی اسکول نمبر، گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کا واقعہ ڈی جی خان کا. اس وقت کے ہیڈ مسٹریس، وہ اب اللہ کو پیاری ہوگی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی گواہ ہیں. اس وقت ڈی سی ہوتے تھے شبیر بھٹی صاحب، وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے. صاحب ظاہر ہے ہمارا قانون تھا، بچی پولیس کے حوالے ہو گئی. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، برے حالات سے بچائے، ناپسند حالات سے بچائے. تو اس وقت جب میں نے بچی کی بیچارے کی حالت دیکھی، اور باہر اس کی والدہ کو، غریب عورت تھی، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے وہ کسی کی جگہ امتحان دے رہی تھی. تو ہم نے اس وقت الحمدللہ یہ بڑی موومنٹ کی تھی کہ آئندہ یہ جو اس قسم کے امپرسونیشن کے کیسز ہیں، بچیوں کو پولیس کے حوالے نہ کیا جائے. اس سے سماجی برائیاں جنم لیتی ہیں. بچیوں کے خلاف بے شک ڈسپلن کمیٹی کے اندر اور بورڈ کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کی سندیں کینسل کریں، ان کے پیپر کا، ان کا رزلٹ کویش کریں. ہاں بچوں کو بے شک پولیس کے حوالے کریں. یہ ہم نے قانون میں اس وقت ترمیم کروائی تھی، بات پریکٹس آرڈیننس میں. الحمدللہ آپ کے بورڈ میں یہ پانی کا پلانٹ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، الحمد ملز والوں کو میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے مہربانی کی، جو کہ ڈیرہ غازی خان کے کسی بھی سرکاری دفتر میں نہیں ہے. ہم نے یہ پلانٹ لگوایا فری آف کاسٹ، اور یہ واحد پلانٹ ہے پنجاب کے اندر جو چلڈ بھی ساتھ ہے، اور باہر بھی اس کے تمام سورسز ہم نے پرووائڈ کی ہے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. سر اچھا، اس میں اس دوران 33 سال کی اس آپ کی ٹینیور کے ساتھ آپ کون سے چیئرمین کو زیادہ مس کرتے ہیں؟ سب سے اچھا چیئرمین ٹینیور کس کے ساتھ آپ کو نظر؟ بہت اچھے لوگ تھے، سب لوگ بہت اچھے تھے ماشاء اللہ. جس کو آپ زیادہ مس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو بہت اچھا جو بڑے فہم و فراست والے تھے نا ہمارے چیئرمین، جو بڑے فہم و بصیرت والے تھے، تو وہ تو تھے ماہر بشیر صاحب. اور جو ہمارے 2 چیئرمین ایک اور بھی تھے، ویسے تو سب لوگ اچھے تھے. صاحب ظاہر ہے وہ چیئرمین بننے کا جو کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں، ان کے اندر ماشاءاللہ کمپیٹنسی بھی ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر اقبال صاحب تھے، وہ سب سے پہلے چیئرمین تھے، بہت قابل آدمی تھے. ایک غلام سدید ملغانی صاحب تھے، بہت نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو الحمدللہ یہ ہمارا ماشاءاللہ تمام چیئرمین صاحبان کے ساتھ. اب کمشنر صاحبان بھی بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. لیاقت چٹھا صاحب جو ہے ماشاءاللہ کمال کے، ہی واز دا ایکسیپشنل پرسنالٹی. الحمدللہ ٹھیک گزرا ہے. سر بورڈ کے اندر ہمارے، میں یہ فخر سے کہتا ہوں، آئی پراؤڈ اپان، کہ ہمارے بورڈ کے تمام آفیسرز، ہمارے بورڈ کے تمام اہلکاران الحمدللہ محنتی ہیں، جفاکش ہیں، ڈیووٹیڈلی، ڈیڈیکیٹڈلی دے ہیو ورکڈ. بس یہ میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. باقی ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہیں اکا دکا. سر کوئی ایسا کام جو آپ ریفارم چاہتے ہوں لیکن ابھی اپنی ٹینیور کے اندر نہ کرا سکے؟ ہاں وہ مجھے بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بہت دکھ بھی رہے گا. اور ہر فورم پہ میں نے اور ہر جگہ میں نے کہا کہ ہماری جو ایگزامینیشن کی جو ڈیوٹیز ہیں، اسپیشلی ڈیورنگ دا کنڈکشن، اسپیشلی ڈیورنگ دا مارکنگ، یہ جو ڈیوٹیز ہیں یہ گورنمنٹ کو اسینشل سروسز میں یہ نوٹیفائی کرنا چاہیے. اور نمبر 2، جو مارکنگ کی کوالٹی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو، اس کی جزا سزا ہو باقاعدہ. وہ بندہ جو اس میں ڈیفیسٹ ہوگا، جو اس میں ڈیفیشنسی کرے گا، جو پور کوالٹی آف مارکنگ کا مرتکب ہوگا، اس کی جزا سزا ہو، اس سے پوچھ گچھ ہو کہ یہ اس نے مارکنگ میں لاپرواہی کیوں نہیں کی. جب یہ جزا سزا ہوگی، نمبر 1 جب جزا سزا ہوگی، اور جب تمام پروفیسرز، تمام سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ
چاہے وہ اسکول کیڈر کے ہیں یا کالج کیڈر کے ہیں، جن کو بورڈ جو ڈیوٹی اسائن کرتا ہے، جس ڈیوٹی پہ اپوائنٹ کرتا ہے، وہ مینڈیٹری نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہماری جو یہ بورڈ کے اندر جو یہ میجر جو فالٹس ہیں، خامیاں ہیں، یہ ریموو نہیں ہوگی۔ ان دو چیزوں پہ عمل ہو جائے، آپ ماشاءاللہ دیکھیں بورڈ کو کوالٹی دیکھیں۔ باقی ہمارے جو بورڈ کے اہلکاران ہیں، بورڈ کے آفیسرز ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑا ثبوتلی بہت اچھے انداز میں اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جزا سزا ہے۔ فرض کریں اے بی سی کچھ کرتا ہے، فوری اے بی سی ول بی دا آنسریبل۔ ایکس وائی زیڈ کچھ کرتا ہے، ہی ول بی دا آنسریبل۔ جزا سزا کا کنسیپٹ ہے، ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ میں نے کچھ کیا، مجھ سے کوئی ریلیکسیشن آف رولز اینڈ ڈیویشن آف رولز کچھ ہوا، آئی ول بی آنسریبل۔ تو یہ جو ہے جزا سزا کا کنسیپٹ، اور بورڈ کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو مینڈیٹری ڈکلیئر کرنا، ان کو اسیشن سروسز ڈکلیئر کرنا، ہماری گورنمنٹ اگر ان دو چیزوں پہ توجہ وہ کر دے، ان کو نوٹیفائی کر دے، ماشاءاللہ بورڈ کا نظام جو ہے کافی حد تک، بلکہ بہت حد تک کمپلیٹلی بہتر۔ سر بورڈ کے بعد اب آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ میں جی بیسیکلی قانون کا طالب علم ہوں، میں لائر بھی ہوں، طالب علم ہوں، صاف ظاہر ہے۔ میں کوئی لائر تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن صاف ظاہر ہے زمانے کا ایک وتیرہ ہے، دستور ہے، تو وہ لائر کہتے ہیں ان کو۔ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک آفس بنایا ہے، تو میرا یہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انشاءاللہ صلاحیت سے میرا یہ اعلان ہے کہ میں یہاں 3-4 شعبوں میں اپنی جو پریکٹس کروں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل ہے، اللہ تعالیٰ الغیب سے میری مدد فرمائیں گے، اور میں انشاءاللہ جو بیچارے جو بے بس ہیں، جو بے کس ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ضمانتوں کے، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس وکلا کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور توفیق دے گا۔ میں انشاءاللہ کار خیر سمجھ کے، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری کمپیٹنسی کے ساتھ میں انشاءاللہ ان کی خدمت کروں گا۔ میں نے 5 لاکھ کا دفتر بنایا ہے، دہلی میں بھی انشاءاللہ میرا چیمبر ہوگا، کچھ عرصہ مجھے سیٹ ہوتے ہوئے لگے گا۔ آپ سے سب سے دعاؤں کے التماس ہے، اللہ تعالیٰ میرے نیک عزائم میں، اللہ تعالیٰ میرے نیک ارادوں میں، اللہ تعالیٰ میرے نیک مقاصد میں خیر۔ سر لاسٹ میسج جو آپ بورڈ امپلائیز کو دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ میں تمام میرے بھائی، تمام میرے کلیگس، تمام میرے محترم آفیسرز، تمام میرے جتنے بھی درجہ چہروں کے ہیں، جو بھی اللہ کی بورڈز کے امپلائیز پہ بہت کرم نوازی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الغیب سے، اپنے خزانوں سے ہمیں رزق حلال بہت بابرکت کیا ہوا ہے، اور جتنا ہو سکے they must perform their duties with devotion and with dedication۔ مخلوق خدا کے لیے، سائلین کے لیے آسانیاں پیدا کریں جن کا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو امیدواران ہیں اس میں دیکھیں نا، میجارٹی بیچارے سپر پوش لوگ ہیں، وہ فیسیں دیتے ہیں، ان فیسوں سے ہم تنخواہیں لیتے ہیں، ان فیسوں سے ہم انجوائے کرتے ہیں۔ ان کی فلاح کے لیے، ان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ضرور کام کریں، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا۔ اور اس کے بڑے ثمرات ہیں۔ اللہ کی ذات جو ماشاءاللہ یہ سارا سلسلہ خود دیکھ رہی ہے، اللہ عالم الغیب اس کا اجر دیتا ہے، اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، آپ کا رزق بھی حلال ہوگا۔ بس کوشش کریں اپنی ڈیوٹی کو ڈیووٹیڈلی، ڈیڈیکیٹڈلی، ڈیووشن کے ساتھ اس کو ماشاءاللہ پرفارم کریں۔ شیخ صاحب آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ کا یہ میسیج ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے بورڈ امپلائیز سنیں گے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی کاوشوں کو، آپ کی محنت کو، آپ کی ڈیووشنس کو سارا بورڈ سراہتا ہے، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کی، سارے بورڈ سارے عملہ جانتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایمانداری سے اور انتہائی شفقت سے تمام بورڈز کے امپلائیز کو ہمیشہ رکھا، اور امپلائیز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سب سے زیادہ آپ نے بہت زیادہ کاوش کی، سب کے کام آیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو آپ کے خواہشات ہیں تمام کو تکمیل میں تک پہنچائے۔ ہم تمام دوستوں کی آپ کی دعائیں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کا آمین ناصر۔ آمین، جزاک اللہ۔